الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہی رب ہے جس نے انسان کو زندگی عطا کی۔ قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے میں نے تمہیں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں ماروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم میری جانب آؤ گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، مالک کسی مردے کو تو نے زندگی عطا کی، نیست تھا تو نے اس کو ہست کیا، فانی تھا تو نے اس کو زندگی عطا کی، پھر کہتا ہے کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی دی ہے، ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماروں گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو، مردے کو زندگی دینا اور پھر اسے مار دینا اور پھر قیامت کے دن اسے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دینا۔ انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جب کسی کو فنا کرنا ہے تو اس کو زندگی کیوں دی، اور اگر زندگی دی تو اسے موت کیوں دیتا ہے؟ ایک سیدھا سا ہمارا فنٹا ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو بناتے ہیں تو بگاڑنے کے لیے نہیں، اور اگر کسی کو بگاڑنا ہے تو اس کو بناتے نہیں۔ ہم نقصان والی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے، یا تو بنائیں گے تو فائدے کے لیے، نقصان کے لیے کوئی بھلا کسی کو کیوں بناتا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کنتم امواتا، تم تو تھے ہی مردہ، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندگی دے کر زندہ کیا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں ماروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن تمہیں بلاؤں گا اپنے سامنے۔ تو جب موت دینا ہے تو زندگی کیوں دیتا ہے؟ اور اگر زندگی دیتا ہے تو موت کیوں دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی، فرماتا ہے ایک جواب اللہ نے دیا، وہی رب ہے کہ جو تمہیں موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ تو کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تمہیں موت کے بعد زندگی اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں زندگی دی ہے، تم مردہ تھے، عالم ارواح میں صرف تمہاری روحیں تھیں، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، تم اس دنیا میں آئے۔ اب دنیا میں کیوں آئے؟ تو کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں صرف اس دنیا میں لایا ہو تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کے لیے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، میری معرفت کے لیے تمہیں اس دنیا میں لایا ہوں۔ نیست سے تمہیں ہست اس لیے کیا، مردہ سے انسان اس لیے بنایا، روح اس لیے لوٹائی کہ تمہیں میری پہچان حاصل کرنی ہے، تمہیں یہاں آنے کے بعد اپنے رب کے بابت معلومات حاصل کرنی ہے۔ عبادت مجھ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صلہ رحمیاں، رشتہ داریاں، یہ سارا کچھ مجھ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہاں آیا تو اس لیے کہ مجھ تک پہنچ جائے، مجھے پا لے، مجھے مان لے، مجھے سمجھ لے، میری عبادت کرنے لگ جا۔ تو آیا ہے اس لیے، خود اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت کر جب تک تجھے موت نہ آ جائے۔ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ تو انسان کی اس دنیا میں آمد کا، اس دنیا میں پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے رب کی معرفت، اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کو منا لینا، اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے اس کی عبادت میں خود کو فنا کر دینا، یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ کہا جب تو آیا عبادت کرتا رہا، پھر ایک دن آئے گا جب تجھے واپس بلا لوں گا۔ تو کہا مالک پھر تم مردے کے بعد زندگی دی، کہتا ہے اس لیے کہ عمل کرے۔ جب عمل کر رہا ہوں تو موت کیوں دیتا ہے؟ کہا اس لیے کہ تجھے جزا دے دوں، زندگی بھر تجھے عمل کرایا، اب تجھے موت دیتا ہوں تاکہ آرام سے سو لے۔ نیک عمل کرنے والے آرام سے سو لے،
اس لیے کہ قرآن کہتا ہے, یہ آج کا جو ٹاپک چھڑا ہے نا, ایک جیسا پوری آیتوں سے ملتا جلتا پیغام ہے. قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی, کہ جب روح نکلنے کو ہوتی ہے نا, جسے عالم نزا کا وقت کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق, کہا یہ موت کا جو سکرات کا وقت ہے نا, یہ خدا کی طرف سے حق ہے, اسے جھٹلانا نہیں. یہ ہر انسان پر آتا ہے, جانوروں پر بھی آتا ہے, ہر کسی پر آتا ہے کہ جب روح نکلنے کا سما ہوتا ہے کہ اب روح نکلتی کہ تب روح نکلتی, اس پوزیشن میں بندہ ہو کہ ابھی روح کا سلسلہ جسم سے ٹوٹے گا اور میں اپنے رب سے جا ملوں گا, یہ لمحہ قرآن کہتا ہر انسان کو آنا ہے. بلکہ تاجدار مدینہ نبی رحمت پر بھی سکرات کا وقت آیا تھا. حضرت ماں عائشہ کہتی ہے آقائے کائنات کے سامنے ایک برتن تھا, اس میں پانی تھا, رسول اللہ اپنا دستے پاک اس میں ڈالتے اور بار بار اپنے چہرے پر پانی لگایا کرتے تھے. وہ سکرات کا لمحہ تھا. فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں پر بھی سکرات کا وقت ہوتا ہے, گنہگار لوگوں پہ بھی سکرات ہوتی ہے, لیکن جب نیک پر ہوتا ہے نا تو اس لیے کہ تیرے مقام کو بڑھانا جاتا ہے. سکرات کی تکلیف نیک لوگوں کے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے مقام کو بلند کیا جائے, اور گنہگار پر اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو سزا دی جائے. فرمایا ایک نیک انسان کے لیے سکرات میں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے اس کا مقام بلند کیا جاتا ہے, اور گنہگار کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ تجھے کہاں رکھا جائے گا, تو کہاں جانے والا ہے. اس وقت شیطان انسانی شکل میں آتا ہے. حدیث پاک ہے, نبی رحمت فرماتے ہیں ہر انسان کے پاس شیطان آتا ہے سکرات کے لمحہ میں. بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ قبر میں بھی آتا ہے, صرف سکرات کے وقت نہیں, وہ شیطان قبر میں بھی آتا ہے, تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے کہ کسی طرح سے تمہیں بہکا دیا جائے. جب سکرات کے وقت آتا ہے تو اس کے کسی خاندانی شکل میں آ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ہے دیکھنا میں مسلمان تھا, میں ایک اللہ کو ماننے والا تھا, ایک رب کی عبادت کرنے والا تھا, مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا, اس لیے پھر جا اسلام چھوڑ دے. تو جس نے زندگی بھر گناہ کیے ہو وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے نبی رحمت فرماتے انما الاعمال بالخواتم, ایک آدمی کتنا نیک ہے کتنا برا ہے اس کے خاتمے کے وقت سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ نیک آدمی ہے. تبھی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, ایک دن آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو سمندر کے کنارے ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. جناب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اسے دیکھا, ارشاد فرمایا کیسا بے شرم ہے, سمندر کے کنارے بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور ساتھ میں ایک عورت ہے جس سے موج مستی کا ارادہ ہے. یہ دیکھ کر بایزید بستامی کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ آگے بڑھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی کہ سمندر کے اندر کچھ ڈوبنے والے مدد کے لیے پکارنے لگے. وہ نوجوان چھوڑ کر بھاگا اور 5 لوگوں کو بچا کر لے کر آیا. جناب بایزید اس کے قریب گئے تو وہ آدمی کہنے لگا بایزید آ جاتا, ایک کو تو بچانے کی کوشش کرتا. اس آدمی نے کہا بایزید وہ جو عورت ہے نا وہ میری ماں ہے, وہ جو عورت ہے نا وہ میری ماں ہے, اور وہ جو بوتل ہے نا اس میں سرکہ ہے, شراب نہیں ہے. بایزید سوچ کو تبدیل کر. جناب بایزید بستامی کہتے ہیں اس کے بعد سے اپنی سوچ ایسی بن گئی کہ اگر کتا بھی سامنے سے گزرتا تھا تو کہتے یہ مجھ سے بہتر ہے. یہ اللہ والوں کی زندگی ہے, کتا بھی سامنے سے گزرتا تو دیکھ کر کہتے یہ مجھ سے بہتر ہے. کسی مرید نے کہا حضور آپ سے بہتر بلا کتا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تب تو میں کتے سے اچھا ہوں, اور اگر میرا خاتمہ برا ہوا تو کتا مجھ سے اچھا ہے. آج ہماری اپنی زندگی کہاں ہے؟ ہم ہر معاملے میں چاہتے ہیں کہ میں جو بولوں وہی سب سے سچ ہے,
मेरी हर बात सारी दुनिया तस्लीम करे, गलत फिक्र। सही सोच ये है कि आदमी इतना आजिज हो, ऐसी इंकिसारी पेश करे कि न मानने वाला भी मजबूर हो कि उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। ये हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का, जब रूह निकलने का वक्त है, शैतान आता है, कहता है तेरे माँ बाप इस्लाम पर थे, कोई फायदा नहीं हुआ, छोड़ दे इसे। अगर वो नेकूकार है, लाहौल पड़ता है, अल्लाह उसकी ईमान की हिफाजत करता है। और अगर बुरा है हमारी तरह, तो फिर तो ईमान के लाले पड़ जाते हैं। हदीस पाक में अगर उस वक्त उसको समंदर का भी पानी पिला दी जाए तो भी कहेगा मुझे और पिलाओ, और पिलाओ। पूछा गया कि नेक और बुरे लोगों की रूह कैसी निकाली जाती है? एक नेक बंदा है, एक बुरा बंदा है, उसकी रूह कैसी निकाली जाएगी? तो हजरत उमर फारूक कहते हैं, रूह के निकलने की बात तो कहा, एक आदमी के पेट में कांटेदार टहनी को डाल दिया जाए, अब वो शाख, वो पेड़ की टहनी एक आदमी की नसों को अपने अंदर जकेड़ ले और फिर उसे खींचा जाए, जितनी तकलीफ उस इंसान को होती का रूह निकलते वक्त, उससे भी ज्यादा तकलीफ एक आदमी को होती है। बल्कि एक दिन अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अंबियाओं का तरीका बड़ा निराला होता है, ये हमें सिखाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन कब्रिस्तान के करीब थे, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक मुझे बताना कि मुर्दे पर कैसी तकलीफ का वक्त गुजरता है। अल्लाह ने कहा, ईसा जिस कब्र वाले को चाहे तो कह दे उठा दो। मालूमात किया, एक कब्र में जो मरा हुआ मुर्दा था उसे मरकर 1000 साल हो गए। उसके करीब गए, कहा मालिक मैं इसके हालात मालूम करना चाहता हूं, 1000 साल हो गए इसे मरे हुए, इसके बारे में पूछना चाहता हूं, मुझे बता इसके हालात क्या हैं। अल्लाह ने कहा, ईसा एक ठोकर मार। जैसे ही ठोकर मारा, कुन भी इद्निल्लाह कहा, मुर्दा खड़ा हो गया। जनाब ईसा ने पूछा, ये बता तेरे हालात क्या हैं? उसने कहा, अल्लाह के नबी ईसा मेरे हालात जाने दे, इतना जान ले कि मुझे मरे हुए 1000 साल हो गए, मगर रूह के निकलते वक्त जो तकलीफ हुई थी ना, वो तकलीफ आज भी महसूस करता हूं। 1000 साल हो गए का, आज भी रूह के निकलते वक्त जो तकलीफ मैंने महसूस की थी, उसका एहसास आज भी मेरे पास है। अंदाजा करें किस खतरनाक दौर से हमने गुजरना है। जब वो वक्त आता है ना, कुरान कहता है, कल्ला इदा बलगत तराकी वकील मन राक वल्तफतिस साक बिसाक इला रब्बिका यौमइदिनिल मसाक। वक्त जब आएगा ना कि कुछ नहीं होगा, कहा तेरे नेक अमाल ही तेरा सहारा देंगे, और वो भी अल्लाह के फजलो करम से, तेरे अमल की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह के फजलो करम की बुनियाद पर। कि अगर तुमने नेक अमल किया होगा, अल्लाह को राजी करने वाली इबादत रियाजत किया होगा, और अपने रब को मनाने में सुबह शाम लग गया होगा, तो फिर कैफियत ही वो रब अपने फजलो करम से तुझे आसानियां देगा। और अगर नहीं तो फिर याद रख, तेरी आंख के सामने जब तेरी रूह निकलती होगी, तू लोगों को बताना चाहेगा, बता नहीं सकेगा। लोग तुझे कलमा पढ़ाएंगे मगर तू पढ़ ना सकेगा, इसलिए कि तेरी रूह निकल रही है। कोई जाने न जाने तू क्या है, तेरा रब जानता है। अगर तू नेक है, मरने के पहले सच्ची तौबा कर लिया है, तब तो तेरे लिए आसानियां हैं, और अगर नहीं किया तो तेरी रूह जैसे ही सीधे पैर के अंगूठे से निकलना शुरू होगी, रूह आगे बढ़ी तो तेरा पैर जैसे होगा जैसे लकवा मारने के बाद पैर हरकत नहीं करता का, उसी तरह तेरी रूह निकली, तेरा पैर साकिन हो जाएगा। हाथ से निकली, तेरा हाथ साकिन हो गया। और अब वो रूह निकलती है तो कहा इतनी आसानी से नहीं निकलती,
आदमी रूह के लिए निकलने के लिए मौत मांगता है, बारी ताला मौत दे दे, न तड़पा, लेकिन कहा जितना गुनहगार होगा उतना तड़पाया जाएगा। आपने देखा नहीं, एक एक दिन 2-2 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं, डॉक्टर कहता है ले जाओ इनका काम हो गया है, अब ये कल जाएं कि परसों जाएं, दुआ करो। कुरान वही कहता है कि लोग कहें दुआ करो कहीं से बच जाएं। बड़े बड़े डॉक्टर्स खड़े हैं, पैसों की अंबार लगा दी गई है कि कहीं से बचा लो, डॉक्टर कहते हैं नहीं अब इसका काम खत्म हो गया, बस इसको दुआ ही काम आ सकती है। कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, लोग कहते हैं कोई झाड़ फूक करने वाला, कुरान कहता है कोई झाड़ फूक करने वाला, आए इसे बचा ले, रूह निकल नहीं रही है, कोई तो हो ऐसा कि फूक दे, दुआ कर दे, तावीज दे दे, कहीं से इसकी रूह निकल जाए। रूह नहीं निकलती। डॉक्टर्स कहते हैं घर ले जाओ, दुआ करो कि बस रूह निकल जाए, मगर वो बंदा तड़पता रहता है। गैस के बाटले लगाए जाते हैं, लाश में बाटला भी निकाल दिया जाता है कि अब निकले, मगर रूह नहीं निकलती है। हमने ऐसे ऐसे सुने कि मरने से पहले उन लोगों ने कहा हो मुझे सिगरेट की एक कश दे दो। ऐसे भी देखे जिन्होंने मरने के पहले शराब का एक घूंट मांगा। ऐसा भी सुना कि हालात इतने खराब होते हैं। याद रखें, माँ बाप का जो नाफरमान होगा ना, रूह उसकी आसानी से नहीं निकलती है। बहुत शिद्दत, बहुत तकलीफ। हमारी आपकी क्या बात, अल्लाह के रसूल के सहाबी की हदीस पाक है, अपनी मां को उन्होंने बड़ी तकलीफ दी थी, रूह निकलती नहीं। हुजूर के पास आके सहाबा ने खबर दी आका रूह नहीं निकल रही है, क्या करें? कहा शायद वो अपनी मां का नाफरमान है, चलो उसकी मां के पास। सहाबा आ गए, हुजूर भी आ गए, कहा मैं नबी उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, माफ कर दे। कहा उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है, उसने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत सताया है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। सहाबा से हुजूर ने कहा चलो फिर लकड़ियां जमा करो, जिसकी मां अपने बच्चे को माफ न करे, उसकी रूह ना निकले, तो उसका हक यही है कि उसे जिंदा जला दिया जाए। लकड़ियां जमा की जाने लगी, मां तो मां है, जमा की जाने लगी। सहाबा को हुजूर ने हुक्म दिया लकड़ियां जमा करो और इसे लकड़ियों के गठरे पे लटका के आंख लगा दो, गठरियों पे लेटा दो और आंख लगा दो, ये जिंदा जल जाए। इसलिए कि जो माँ बाप का गुस्ताख है उसके लिए ऐसी रूह नहीं निकलती। मां दौड़ी हुई आई, आका उसने जो भी किया है तो मेरा बेटा ना, मैं मां हूं ना, मेरे दिल में अल्लाह ने ममता रखी है ना, मैंने उसे माफ कर दिया। यहां मां के जुमले निकले, वहां रूह परवास कर गई। याद रखो, माँ बाप का तकलीफ देने वाला, माँ बाप को सताने वाला, अपने उलमा मशाइख सूफिया की गुस्ताखी करने वाला, अपने नबी की शान में नाज़ेबा कलमात कहने वाला, इन लोगों की रूह आसानी से नहीं निकलती। बहुत तकलीफ होती है कि रूह निकल जाए, नहीं निकलती रूह। काफिरों की रूह बहुत शिद्दत के साथ निकलती है, बुरे अमाल करने वाले की रूह बहुत शिद्दत से निकलती है, और एक नेक बंदे की रूह तो फरमाया गया जिस तरह दूध में बाल गिर जाए हम आसानी से निकाल लेते हैं, ऐसे नेक बंदे की रूह निकल जाती है। नहीं देखा, नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में आदमी की रूह निकल गई, पता ही नहीं चला। नहीं, आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, आलिम दीन उलमाए बावकार तकरीर कर रहे हैं, तकरीर करते करते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चल पड़े। नेक लोगों का इन्हें पता नहीं चलता कि इनकी रूह कैसे निकल गई। और बुरों का हश्र ये है कि बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी शिद्दत होती है, रूह निकलने में बहुत दिक्कत होती है। कुरान कहता है उस वक्त बड़े बड़े डॉक्टर सामने होते हैं, मगर कहते हैं हम नहीं बचा सकते। अल्लाह फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे तेरे शह रग से भी ज्यादा मैं करीब हूं। डॉक्टर्स ने तुझे जवाब दे दिया, बड़े बड़े माहिर अतिब्बा ने हाथ उठा लिया, मगर अचानक कोई बंदा बच गया, कहा मैंने बचाया है, मैंने बचाया है। और कभी कभी रूह निकलती नहीं, मांगता रह जा, नहीं बच पाया, तमन्ना करते रहा कि बच जाए बच जाए, नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? मैंने उसे मौत दे दी है। अल्लाह कहता है वो वक्त आना है। कहा फिर जब तू यहां से निकला कब्र में पहुंचा,
اگر یہاں سے روح نکل گئی. ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، لوگ بڑی بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. حدیث پاک ایک بندے کی روح نکل جاتی ہے نا تو مکھی کے بیٹھنے کا بھی درد ہوتا ہے اس کو. مکھی کے بیٹھنے کا بھی درد ہوتا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ جو ہے فریزر میں جا کے مردے کو رکھتے ہیں کہ میرا وہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے. لوگ برف کے اوپر لٹاتے ہیں. ہائے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی. اس کا احساس نہیں ہے لوگوں کو کہ میں دیکھ لوں پھر اسے قبر میں ڈال دوں. اس مرنے والے سے پوچھو اس پر کیا بیتتی ہوگی. ایک مکھی کے بیٹھنے کا درد جسے ہوتا ہو، ہم اسے برف کی وادی پر لٹا دیتے ہیں، سوچتے ہیں میرا وہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے. نہ کرو اپنے مردوں کے ساتھ ایسا. کسی کا انتقال ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی تدفین میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرو، لیٹ نہ کرو. اس لیے کہ اسے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. ہم تو کھیل بنا لیتے ہیں، کوئی کہیں رکھا ہے، کوئی کہیں پڑا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. نہ کرو ایسا. انتقال ہو جائے، حضور فرماتے جتنی جلدی کرو گے اتنا اچھا ہے. حدیث پاک ہے تدفین کرنے میں جلد بازی کیا کرو. ہمارے یہاں ناٹک بن گیا ہر چیز کا، لیے گھومتے رہتے ہیں. یہ دواخانے سے وہ ہاسپٹل، وہ یہاں سے وہاں، وہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے. نہ کرو یار، اسے تکلیف ہوتی ہے. اور پھر جانتے ہیں وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ساری دنیا والوں کو چلاتا ہے. اس کی آواز یہ پرندے سنتے ہیں، انسان نہیں سنتے. کہا ولو سمع لدہشا. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی وہ دردناک آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا. وہ اتنی دردناک آواز سے لوگوں کو پکارتا ہے کہ مجھے بچا لو، نہ لے چلو، میں میرا ایندھن دیکھ رہا ہوں، میں میرا مسکن دیکھ رہا ہوں. اسی لیے کہا نیک بندے جب جاتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ انہیں ان کا مقام دکھایا جاتا ہے. وہ اپنا مقام دیکھ کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک جو تو نے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. اور نیک خوشی خوشی اس دنیا سے مسکراتے جاتے ہیں. ساری دنیا روتی رہتی ہے، وہ مسکراتے جاتے ہیں. اور برا آدمی ساری دنیا روتی ہے، وہ بھی روتا ہے کہ ہائے میرا ٹھکانہ کہاں ہے، مجھے کہاں ڈالنے لے جا رہے ہو. کہا جب قبر میں ڈال دیا گیا سب چلے گئے، قبر نے دبا دیا. آگے کا مرحلہ قبر نے دبا دیا. کہا ہر ایک کو قبر دباتی ہے، نیک بندے کو بھی قبر دباتی ہے، برے بندے کو بھی قبر دباتی ہے. پوچھا گیا پھر فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے کہ برے بندے کو جب دبائے تو ایک طرف کی فصلیاں دوسری طرف کی فصلیاں پہلی طرف آ جاتی ہیں. اور جب نیک کو دبائے تو کہا برسوں پرانے جب دوست ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں تو وہ کیسے محبت سے ایک دوسرے کو دباتے ہیں. کہا ایسے نیک بندے کو زمین دبایا کرتی ہے. پھر منکر نکیر کا آنا، ان کی ہیبت ناک شکل کا دیکھنا. یہاں سے معاملات ختم ہوئے، رب کی بارگاہ میں حاضری. اب قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بہت بڑی بات. جیسے ہی جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، مقام اعراف میں رہنے والے مقام اعراف میں. اب جنتی جہنمی سے سوال پوچھیں گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لے آیا، کیسے آ گئے تم جہنم میں، کیا کرتے تھے؟ کہیں گے دو چیزوں کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں. ایک لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے. اللہ نے زندگی دی، ہم نے نماز نہیں پڑھا، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. کہا جس دن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہ جب وہ لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا تو جلوے رب کو دیکھ کر ساری دنیا سجدے میں جائے گی، سب کے سب سجدے میں گریں گے. مگر وہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا تھا نا، جو سر اکڑا اکڑا کے چلتا تھا نا اور یہ سوچتا تھا کہ میرے کو عبادت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری زندگی عیش و عشرت کی ہے،
میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزے نہیں رکھوں گا. جو ایسا قسم کا آدمی ہوگا نا، کہا کل وہ اللہ کو دیکھ کر سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا سر نہیں جھک پائے گا، بہت کوشش کرے گا نہیں جھک پائے گا. کہا بندے تو کوشش کر لے، آج تو نہیں جھک پائے گا. جانتا ہے تیرے لیے سب سے بڑی سزا کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ تو نے دنیا میں میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا نا، اب تیرے اس سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ اپنی گردن جھکا لیں گے، آنکھوں سے سیل روا جاری ہوگا. وہ کہیں گے مالک آج معاف کر دے، آج سجدے کی توفیق دے دے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر ذلت کوئی نہیں. سارے نبیوں کی، انبیاء کی امتیں موجود ہیں، ساری دنیا موجود ہے. وقت کا بہت بڑا ولی کامل دنیا جسے بڑے پیر روشن ضمیر کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے اے اللہ اگر عبد القادر کا حشر قیامت کے دن برا ہونا ہے، عبد القادر کو اندھا اٹھانا. اے اللہ اگر عبد القادر کا حشر برا ہونا ہے تو عبد القادر کو قیامت کے دن اندھا اٹھانا. لوگوں نے پوچھا بڑے پیر یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جن لوگوں کو مجھ سے کچھ آس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ان کی بخشش کراؤں گا رسول کی اجازت سے، آج اگر نہیں کرا پایا میں ان کے کیسے منہ ملا سکوں گا، کیسے انہیں دیکھ سکوں گا. کہا وہ قیامت کی شرمندگی بہت بری شرمندگی ہے، اس لیے کہتے اے اللہ عبد القادر کا اگر حشر برا ہے تو اندھا اٹھانا. آج ہمارے پاس نیکیوں میں کیا ہے؟ دامن میں کون سی نیکی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دامن پورا خالی ہے. ماہ رمضان جیسی عظیم ساتیں ہمیں دی گئیں، ہم نے اس میں بھی کوتاہیاں برتی. اب تو چند دنوں کے بعد یہ بھی الوداع ہو جائے گا، ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کون سی نیکی ایسی کہ اپنے رب کو پیش کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں. تراویح بھی پڑھے تو رسمن پڑھتے رہے، رسمن چکتے رہے، رب کی عبادت سے جی چراتے رہے. اور اب یہ الوداع کی ایام چند دنوں کے بعد ہوں گے، کچھ نہ کر سکے ہم. مہینہ نکل رہا ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں منبر پہ چڑھ رہا ہوں، صحابہ نے دیکھا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین. صحابہ نے سوال پوچھی یا رسول اللہ دعا کرنے والا تو کوئی تھا نہیں، آپ نے آمین کیوں کہہ دی؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ منبر پہ جیسے ہی قدم رکھا جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ جس آپ کے امتی کو ماہ رمضان ملا وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. آج یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ندامت والے ایام ہیں کہ ہم نے کیا کیا ماہ رمضان میں. یہ مطالبہ ہم اپنے آپ سے کریں، کون سی ایسی عبادت کی کہ اپنے رب کو دکھا سکیں؟ کوئی بھی نہیں. اگر کچھ ہو گئی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے. کچھ نہیں ہم نے کیا ہے، کچھ نہیں. پورا یام اپنی موج مستی، صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اور کیا تھا ہمارے پاس؟ بھوک اور پیاس کے علاوہ کیا تھا ہمارے پاس؟ کبھی رب کا نام بھی لیا؟ خالی ایام میں رب کو ایک بار بھی پکارنے کی کوشش کی؟ قرآن بھی پڑھا تو کہاں اپنے لیے، لوگوں کے اصحال ثواب کے لیے؟ کبھی محبت سے قرآن کھول کر دیکھا کہ ہدایت کی کچھ چند باتیں میں اپنی زندگی میں لا سکوں؟ کچھ نہیں کیا. اب یہ رخصت کے ایام ہے. اللہ فرماتا ہے جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا اسے ماہ رمضان دیتا ہے. بس یہی ایک آسرا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، باقی کچھ نہیں اپنے پلے، کوئی نیکی نہیں ہم رب کو دکھا سکے. بس یہی ہے اور یہی آسرا ہے، یہی آس ہے کہ اللہ تو محبت کرتا ہے ہم سے، تیری محبت کی بھیک مانگیں. تو آج جو تاک راتیں ہیں نا اس میں اپنی قضا نمازیں ادا کریں. میں نے دیکھا ہے لوگ نوافل کے پرچے تلاش کرتے ہیں. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنی قضا نمازوں کو ادا کرو، نوافل کے پرچوں کے پیچھے نہ بھاگو. یہ کوئی فائدہ نہیں، پہلے آپ کی قضا نمازیں ادا ہونا چاہیے. اگر نمازیں قضا ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں. کہا نوافل کی پوچھ نہیں، فرائض کی پوچھ ضرور ہے کہ بندے تیری فرض نمازیں کیسی ہیں،
कितनी अदा की तूने, कैसी अदा की। लोग नमाज तो सलात तो तस्बीह पढ़ने में हैरान है, कोई चाश तो कोई अवाबीन, कोई किसी में हैरान है। अच्छी चीज है ये चीजें, लेकिन उस वक्त ये कारगर है जब कज़ा नमाजें पूरी है, साहिब तरतीब हो, तब ये कमाल है। और इबादतों के अंदर चार चांद लगाने वाली ये इबादत है। लेकिन अगर वो बाकी है फराइज, तो फिर ये तो नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए ये रातें हैं ना, इनमें अपनी कज़ा नमाजों को अदा करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। वो कहता है ऐसी इबादतों को देखने के लिए मेरे फरिश्ते आते हैं, उन्हें भेजता हूं कि जा जमीन पर जा, देख मेरा वो बंदा रो रहा है, देख उसकी आंखों से अश्क जारी है, देख उसकी आंखें सुर्ख हो गई है, देख वो कैसे तड़प रहा है। तू ही ने कहा था ना जमीन में फसाद फैलाएंगे, देख गुनाह करने के बाद आज मेरे पास आया है, देख खता करने के बाद आज मेरी तरफ लो लगा रहा है। फरिश्ते जो मेरी तरफ आएगा ना, उसे खाली जाने नहीं दूंगा, वो कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, मैं उससे बड़ा रहमान हूं। उसके गुनाह कितने भी हो जाएं, लेकिन मेरी रहमत उससे अजीम तर है। शर्त ये कि दिल से आए, लौटे मेरी तरफ आए। कहा जो मेरी तरफ आएगा ना, मैं उसे राह दूंगा, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसे अपनी तरफ आने का रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे चलते आ तो मुझ तक आ जाएगा, अगर यहां से हटा तो हर जगह की फटकार खाएगा। तो कुरान ने कहा कि जब वो मौत का वक्त आया, जहन्नम में पहुंचा, जहन्नमियों से जन्नतियों ने सवाल किया, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में कैसे आए? कहा लम नकुम मिनल मुसल्लीन, नमाजी नहीं थे। दूसरी चीज वला नुतइमुल मिस्कीन, फकीरों को खाना नहीं खिलाते थे, गरीबों को नहीं पूजते थे। और इसका दूसरा तर्जुमा मैं करूं और इसका मफहूम अर्ज करूं तो कहा हम अपने माल की ज़कात नहीं निकालते थे, नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात नहीं देते थे। आज ज़कात कैसे दिया जाता है? माफ करना, मैं बहुत मालदारों को देख चुका हूं, घर के बाहर लाइन लगाते हैं, धूप में बेचारे खड़े हैं, नंगे पैर खड़े हैं कि अभी निकल कर सेठ आएंगे। ये सेठ ठंडी एसी के अंदर से बाहर निकलते हैं, गरीबों को ऐसी जिल्लत के साथ पैसा दिया जाता है, वो बेचारे मजबूरी में आते हैं कि आ जाए, कुछ पैसे मिल जाए, घर का काम काज चल जाए। ये जो ऐसे देने वाले हैं ना, जो लोगों को जतला जतला कर एहसान दिखा दिखा कर देते हैं, हदीस पाक है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह हर किसी से कलाम फरमाएगा उसकी शान के मुताबिक। हर किसी से अल्लाह अपनी शान के मुताबिक कलाम फरमाएगा, मगर ये जो एहसान करके ज़कात देते हैं ना, इन लोगों से अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा, इन लोगों से अल्लाह कलाम नहीं फरमाएगा। हर बंदे पर अल्लाह नजर रहमत अपनी शान के मुताबिक करेगा, मगर ये जो ज़कात लोगों पर एहसान जतलाने के लिए देते हैं ना, अल्लाह इन लोगों पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। क्या होना है? बेचारे गरीब अपनी गुर्बत के मारे आकर खड़े हो जाते हैं और हम उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। लाइन से सारे लोगों को खड़े कर दिया जाता है। मैंने तो एक वीडियो देखा, रूह कांप गई। क्या एक आदमी औरतों को कपड़े बांट रहा है, औरतें गुर्बत के मारे आकर कपड़े ले रही हैं, ज़कात के कपड़े ले रही हैं, वो ये ज़कात बांट रहा है। अचानक एक औरत का हाथ थोड़ा आगे बढ़ गया, उस बांटने वाले ने औरत को मारना शुरू कर दिया। आज कौम यहां आकर खड़ी है। हमारे असलाफ के दौर में लोग ज़कात लेकर निकलते थे, लेने वाला नहीं मिलता था कि हम ज़कात नहीं लेते, हम तो खुद देने वाले हैं। और आज वो दौर आया कि लेने वाले मौजूद है, मगर अपनी इज्जत की वजह से वो बाहर नहीं निकलते हैं। खजूर खा के पानी पी के इफ्तार करने वाले आज भी इस दौर में मौजूद हैं। जानते हैं, मेरे पास चंद बच्चियां पढ़ती हैं, उनकी वालिदा का एक दिन फोन आया, मैंने उनसे पूछा हालात कैसे हैं? उसने कहा मौलाना आज ना पूछो, बेहतर है। कहने आप बताइए हालात कैसे, माह रमजान आपका कैसा जा रहा है? उसने कहा हजरत क्या बताएं, खजूर खा के इफ्तारी करते हैं
کھجور کھا کے سحری کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں آج. اور ہم اپنے آپ میں حیران ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. یہ حقیقت میں مستحق لوگ ہیں. میری نظر تک ان پر نہیں گئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی حالات ہوں گے. فوراً ساتھیوں کو جمع کر کے اللہ کے کرم سے, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے اس کا کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا. ہمارے سارے ساتھیوں نے بھرپور تعاون کیا اور الحمدللہ آج اللہ کا شکر ہے. اسلام نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے نہیں نکالا تھا کہ لوگ اپنی ستائی پیش کریں. اسلام نے زکوٰۃ اس لیے کا اسلام میں ہے کہ تاکہ غریب کو اتنا دے دو کہ اگلی بار وہ دوبارہ خود زکوٰۃ لے کر آئے, لینے کے لیے نہ آئے, دینے کے لیے آئے. آج ہم کیا کرتے ہیں, اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, 12, 20, 50 فقیروں کو 100 روپیہ بانٹتے ہیں. کیا ہونا ہے اس میں؟ کیا ہونا ہے اس میں؟ ایک فقیر کو, ایک غریب کو ڈھونڈو جو واقعی مستحق ہے اور اس کو اپنے پورے مال کی زکوٰۃ دے دو اور کہو کہ یہ اس لیے تجھے دے رہا ہوں کہ آئندہ تو زکوٰۃ لینے والی لائن میں نہ دکھے. اگر نہ دینے والوں کی لائن میں نہیں آ سکتا تو کم سے کم لینے والوں کی لائن میں نظر نہیں آنا. اس سے کوئی بزنس کر, کوئی کاروبار کر, اپنا کچھ ایسا بنا کہ تو یہ لائن میں نظر نہ آئے. یہ لائن کم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہر سال لائن بڑھی رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. ہمارے اسلاف لسٹ بناتے تھے اپنے علاقے کے غریبوں کی اور اتنا دیتے تھے کہ وہ لسٹ ہر سال چیک کرتے تھے کم ہوئی یا نہیں کم ہوئی, اور کم ہوتی تھی تبھی تو عمر بن عبدالعزیز اپنے دور میں زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے. مگر کوئی لینے والا نہیں تھا, انہیں بیت المال میں رکھنا پڑتا کہ کوئی ہے نہیں زکوٰۃ لینے والا. اور آج سسٹم کیا ہے جانتے ہو؟ یہ جو ایسے زکوٰۃ دینے والے, ان کو سزا بہت خطرناک ہے. اور جو نہیں دیتے, قرآن کہتا ہے فَخُذُوهُ فَغُلُّوا ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ دَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. کا جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا, قرآن کہتا ہے انہیں جہنم کی زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا. جہنم کی, یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں, کہ اسے جہنم کی دہکتے ہوئے آگ سے بنی ہوئی زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور اسے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈھکیل دیا جائے گا. کہ انہ لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ آدمی ہے جو نمازی نہ تھا اور غریبوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے طور پر نہیں دیا کرتا تھا. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ کسی کو دو نہ تو اس کا شکریہ ادا کرو. بھائی تیرا شکر ہے کہ تو میرے مال کی زکوٰۃ لینے والا ہے. آج تو یہ دنیا ہی چینج ہے. اس لیے لوگوں صحیح گائیڈ پکڑو, غریبوں کی مدد کرو, فقیروں کو کھانا کھلاؤ. یہ طریقہ کتنا اللہ کو پسند ہے جانتے ہو؟ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کی طبیعت علیل تھی. آپ نے نظر مانی, منت کی, اے اللہ میرے بیٹے شفا یاب ہوں گے تو تیری رضا کے لیے 3 دن کا روزہ رکھوں گی. اللہ نے کرم فرمایا, حسنین شفا یاب ہو گئے. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. مولا علی سے کہا, علی کچھ لے آؤ جس سے ہم سحری کر لیں. مولا علی جو لے آئے, پیس کر سیدہ نے روٹیاں بنائیں. کھانے کو تھے کہ کوئی یتیم آ گیا, کہ ہے کوئی جو یتیم کو ایک وقت کا کھانا پیش کر دے. سیدہ نے کہا, علی اٹھا دو, اس یتیم کو دے دو. پانی پی کر سحری کر لیا. دوسرا دن پھر جیسی روٹیاں بنی, باہر کسی نے آواز دی, ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے. سیدہ نے کہا, علی روٹی اٹھا کر اسے کھلا دو, ہم پانی پی کے سحری کر لیں گے. تیسرا دن پھر جیسے ہی تیسرا روزہ, روٹی بنی, باہر ایک قیدی ہے کوئی جو اس قیدی کو کھلا دے. سیدہ نے کہا, علی اٹھا کر دے دے اسے دے دیا گیا. پانی پی کر روزہ رکھ کر افطار کیا گیا, اللہ کا شکر ادا کیا. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کما قال. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں, غریبوں, اسیروں کو کھلاتے ہیں اور صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور کہا جو ایسا کرے, اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت میں میں نے گھر بنا رکھا ہے. اس لیے یتیموں کو کھلاؤ,
زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران درس جو بھی لغزش خطا ہو اللہ تعالی ساری غلطیوں لغزشوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔